السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہوری بچہ۔ تو فائنلی یار ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آ گیا ہوں، اور آج کی ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ چند دن پہلے سعودی عرب کی ایک خاتون نے اپنے جسم پر سعودی عرب کا جھنڈا اوڑھ کے بہت سی تصویریں وغیرہ اتاری ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اس نے کلمہ طیبہ کی توہین کی ہے اس عورت نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو یہ بھی تفصیلات بتائیں گے کہ سعودی عرب میں خواتین کے اوپر کون کون سی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اور بنا کسی دیری کے، ویڈیو ہے لمبی، بنا کسی دیری کے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اپنے ہیڈ فون لگا لوں، جو کہ میں ہر بار ہی کہتا ہوں، اور اب ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1 سے 2 مہینے پہلے سوشل میڈیا پر مس سعودی عربیہ کے نام سے کافی ساری تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، جن میں ایک لڑکی کبھی چھوٹے کپڑے پہن کر تو کبھی اپنے جسم پر سعودی عرب کا جھنڈا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے، لپیٹ کر سوشل میڈیا پر سامنے آتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے سعودی خاتون کی تصاویر پر کافی تبصرے بھی کیے، جس میں لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکی کلمہ طیبہ کی صاف صاف بے حرمتی کر رہی ہے اور پوری دنیا کو سرعام دکھا بھی رہی ہے، جس پر سعودی حکومت کا کوئی بندہ بولنے والا موجود نہیں۔ خاص طور پر ہمارے پاکستان میں جو لبرل لوگ موجود ہیں، انہوں نے ان تصاویر اور ویڈیوز کو خوب شیئر کیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جنہوں نے ہمیں دین سکھایا تھا، آج وہی کسی اور راستے پر چلنے لگ پڑے ہیں۔ اور کسی نے ان تصاویر کو ٹارگٹ کر کے لکھا کہ جنہوں نے ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی تھی، آج وہی لوگ خود ایک ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہاں ان لبرل طبقے کے لوگوں کی ایک بات تو سچ ہے کہ ہمیں اسلامی اصولوں کو اپنانے میں سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دراصل مس سعودی عربیہ کے نام سے جس لڑکی نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کی تھی، اس کا نام رومی القواتنے ہے۔ اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ لبرل طبقہ صرف پاکستان میں ہی موجود ہے، تو آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ لبرل طبقہ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ یہ لڑکی بھی سعودی عرب کی ایک لبرل خاتون ہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت سعودی عرب میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سعودیہ میں رہتے ہوئے اگر اپنے وطن کا جھنڈا جسم پر لپیٹ کر فوٹو شوٹ کروایا ہوتا، تو سعودی حکومت ان کے خلاف جو ایکشن لیتی وہ آپ خود دیکھ لیتے۔ سعودی عرب میں اگر خواتین سڑکوں پر نکل آئیں تو ان کی کوئی بھی نامحرم شخص تصویر نہیں بنا سکتا۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ کچھ بھی جانے بغیر کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے اور حکومت خاموش بیٹھی ہے۔ اب ہم یہاں یہ بات بھی نہیں کہہ رہے کہ سعودی عرب کے کلچر میں کوئی غلط کام آج تک ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ جب سے سعودی عرب نے اپنے کلچر میں نرمی اختیار کی ہے، تب سے یہاں کئی الٹے سیدھے کام آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر سخت ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب میں جہاں بے شمار مذہبی جگہ موجود ہیں، تو وہاں القصیم نامی جگہ بھی کافی مذہبی سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کافی زیادہ دیندار اور مذہبی لوگ رہتے ہیں، لیکن حال ہی میں القصیم کے اندر ایک تعلیمی ادارے کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی ویڈیو دیکھ کر لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دراصل اس تعلیمی ادارے کی جانب سے بچوں میں مختلف قسم کی سرگرمیاں پیش کی جا رہی تھیں، اور انہی سرگرمیوں کے اندر تھیٹر کی صورت میں بچیوں کی ایک پرفارمنس بھی تھی، جس میں دکھایا گیا کہ سب سے پہلے چند چھوٹی عمر کی بچیاں حجاب اوڑھے سٹیج پر آتی ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے ساری بچیاں نہ صرف حجاب اتار پھینکتی ہیں، بلکہ یہ اپنے اس حجاب کے اوپر پاؤں رکھ کر اور اسے مسل کر آگے بڑھنے لگتی ہیں، اور سب سے آگے ایک لڑکا ہاتھ میں روشنی لیے کھڑا ہوتا ہے، اور بچیاں اس روشنی کی جانب آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ دراصل یہاں لوگوں کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ حجاب پہننے سے عورتیں اندھیرے میں بند ہو چکی ہیں، اس سے ان کی زندگی میں کوئی روشن مستقبل نہیں ہے، لہٰذا جیسے ہی انہوں نے حجاب اتارا تو روشنی کی طرف بڑھنے لگ پڑی۔ اس لیے اگر انہیں روشنی کی طرف بڑھنا ہے تو حجاب کو نہ صرف اتار پھینکنا ہوگا، بلکہ اسے پیروں تلے مسلنا بھی ہوگا۔ اب یہ سب بچیوں نے خود سے تو نہیں کیا، انہیں جیسا سکھایا گیا تھا انہوں نے ویسا ہی پرفارم کیا۔ اس سب کے بعد سعودیہ میں جو مذہبی اصولوں پر عمل پیرا لوگ موجود ہیں، انہوں نے کافی آواز بھی اٹھائی۔ جہاں سعودیہ کے سب سے زیادہ دیندار لوگ رہتے ہیں، اب ان کو بھی دین سے ہٹایا جا رہا ہے، جو کہ ایک ناقابل برداشت بات ہے۔ حکومت کی جانب سے اس پر ایکشن لیتے ہوئے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس تھیٹر میں جو پرفارمنس دی گئی ہے، اس کی ایک ایک لائن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس پروگرام میں جتنی پرفارمنس دی گئی ہے، اس سب کو جوڑ کر دیکھا جائے گا کہ اس سب کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا۔ اور کمیٹی کی جانب سے یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ اگر واقعی اس کے پیچھے مقصد عورتوں کو دین سے دور کرنے کا ہوا، تو پھر اس تعلیمی ادارے کو عبرت کا نشان ضرور بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے 2 سعودی عورتوں کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی،
जिनका नाम राफुल कहतानी और मरूजुर रहीली है। इन दोनों औरतों के ऊपर भी पूरे सऊदी अरब में कई किस्म के ट्रेंड चल रहे थे, जिनमें छोटा लिबास पहनना और काफी अजीब अंदाज से बातें करना शामिल है। दरअसल कुछ अरसा पहले हुआ कुछ यूं था कि ये दोनों सऊदी औरतें मालदीव सैर की गरज से गई हुई थी और वहीं उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन दोनों ने ना सिर्फ अपने सऊदी होने पर गरूर किया बल्कि मालदीव के इदारों को दबे अल्फाज में कमतर और घटिया भी कहा। मतलब कि इन्होंने मालदीव रहते हुए वहां के लोगों की तजलील की। ये तो मालदीव की हुकूमत और इदारों का बहुत बड़ा पन था कि वो इस सारे मामले पर खामोश रहे, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस पर एक्शन जरूर लिया, क्योंकि सऊदी हुकूमत का कहना था कि आप अपने मुल्क के पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क की बेइज्जती करेंगे तो कल हमारे मुल्क की भी लोग इसी तरह बेइज्जती करेंगे। लिहाजा इस वीडियो के बाद काफी हंगामा भी मचा, जिस पर एक सऊदी मीडिया कंपनी जो सऊदी सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले गलत मवाद को कंट्रोल करती है, उन्होंने इन दोनों औरतों के खिलाफ तकरीबन 4 लाख रियाल जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी किया। और इस हरकत के बाद अब सऊदीया में भी इन दोनों औरतों को लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। तो सऊदीया जैसी कुछ हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं जो अपने मुल्क का वकार बुलंद करने के लिए अपने ही शहरियों को सजा जरूर देते हैं, जो दूसरे मुल्कों में जाकर मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में औरतों को कंट्रोल में रखने के लिए इन पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ये कभी भी इस अरब मुल्क की बदनामी का बायस न बन सके। सऊदी अरब में खवातीन को किसी भी गैर मर्द से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ये सिर्फ अपने वालिद, भाई, बेटे या अपने किसी अजीज रिश्तेदार से ही बात कर सकती हैं। जहां दुनिया के कई ममालिक में औरतें दफातर में काम करती हैं, तो वहीं सऊदी अरब में औरतें दफ्तरों में काम नहीं कर सकती। अगर किसी को बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो उसके लिए बाकायदा इजाजत लेना पड़ती है। किसी सऊदी खातून को दूसरे मुल्क जाना हो तो इसे वीजा हासिल करने के लिए अपने वालिद या भाई से इजाजत लेकर प्रूफ देना पड़ता है। इन खवातीन को टैक्सी में कहीं सफर करना हो तो इन्हें फ्रंट सीट पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि पिछली सीट पर बैठना होता है। इसके अलावा घर से निकलते वक्त हिजाब पहनना जरूरी है। होटलों में अलग दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है। ड्राइविंग से परहेज करना और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जो इन पर लागू की गई हैं। याद रहे कि अब सऊदी अरब अपनी खवातीन पर लगाई गई पाबंदियां काफी हद तक हटा भी चुका है, जिसके बायस अब यहाँ लिबरल औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है और औरतें कंट्रोल से बाहर होकर बेहयाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो यार वीडियो होगी अब ख़त्म। और जैसे कि आपने ये वीडियो में देखा है कि जो खातून थी वो जिसने कलमा तैयबा का झंडे को अपने जिस्म पे ओढ़ा, वो तो सऊदी अरब में है ही नहीं थी, और अगर होती भी तो सऊदीया की हुकूमत उसे छोड़ने वाली नहीं थी। और साथ ही साथ क्या आपने ये भी देख लिया कि सऊदी अरब में ख़वातीन के साथ कौन कौन से असूल बनाए गए हैं। मुझे सारे असूल अच्छे लगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये असूल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई है ये वाली वीडियो तो लाजमी लाइक कर दें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।